السلام علیکم. میرا نام میجر جنرل پروفیسر ظفر اسلام ہے. میں پروفیسر آف کارڈیالوجی ایٹ قائد اعظم انٹرنیشنل ہاسپٹل ہوں. اور یہ جو ویڈیو میں ریکارڈ کروا رہا ہوں یہ بیسیکلی اس کا پرپز یہ ہے ٹو آفر اویئرنیس اباؤٹ دی ہارٹ اٹیک ٹو جنرل پبلک. جیسا کہ ٹاپک کہتا ہے کہ ہارٹ اٹیک جو ہے اس کے بارے میں عوام کو بتایا جائے کہ اس کے کیا علامات ہوتے ہیں. بیسیکلی ہارٹ اٹیک جو ہے یہ مڈل ایج پرسن میں آفٹر دی ایج آف 45 اور لٹل لیٹر جو ہے زیادہ پایا جاتا ہے. اور اس کی مین علامت جو ہے وہ چھاتی میں دباؤ مریض بتاتا ہے، جو کہ صرف چھاتی میں بھی رہ سکتا ہے اور چھاتی سے ہاتھ کی طرف بھی جا سکتا ہے اور جاء کی طرف بھی جا سکتا ہے. اور اگر یہ زیادہ دیر تک رہے تو ساتھ میں پسینے بھی آتے ہیں اور بعض مریضوں میں وامٹنگ کی بھی شکایت ہو سکتی ہے. عام طور پر اس کا دورانیہ جو ہے ہارٹ اٹیک کی صورت میں عام طور پہ دورانیہ جو ہے وہ 20 منٹ سے زیادہ ہوتا ہے. اور اس 20 منٹ میں تکلیف جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے اور اتنی ہو جاتی ہے کہ مریض کو جو ہے وہ اسپتال لے جانا پڑ جاتا ہے. اکثر یہ لوگ اس طرح کے مریض جو ہیں نا، ان کی فیملی میں جو ہے وہ ہارٹ پرابلم ہوتا ہے. فیملی کا مطلب یہ ہے کہ والدین اور ان کے بھائی بہن جو ہے نا دے میک فیملی. اور ان میں اگر ہارٹ ڈیزیز کی موجودگی ہو، ہارٹ اٹیک کی بیماری کی موجودگی ہو، تو چانسز ہوتی ہیں کہ ایون ینگر ایج میں بھی یہ ڈیزیز اپنے آپ کو شو کر سکے. لیکن ضروری نہیں ہے کہ فیملی کا ہر ممبر جو ہے وہ اس کا وکٹم ہوگا. بٹ دیکھا گیا ہے کہ کلسٹریشن ہوتی ہے، کیونکہ جینز بھی ایک جیسی ہوتی ہیں. پھر ہر بھائی بہن جو ہے وہ اسی انڈر دی سیم روف بڑا ہوتا ہے، اسی طرح کی فوڈ کی اس کی ہیبٹس ہوتی ہیں، اسی طرح سے اسٹریسز جو ہیں وہ بھی شیئر کرتے ہیں. تو اس لیے ملٹیپل چیزیں مل کے جو ہے وہ چانسز آف پری میچیور یا وقت سے پہلے ہارٹ اٹیک کی چانسز بناتا ہے. دوسری ایک اور اہم بات یہ کہ اکثر یہ جو تکلیف ہے جو کہ اس وقت آدھے گھنٹے سے ہوئی اور ہارٹ اٹیک کی شکل میں جو ہے وہ ڈاکٹر نے بتایا، اکثر یہ مریض جو ہے اس لمبے پین سے پہلے بھی اسے جو ہے نا پین ہوتا ہے، جو کہ ڈیوریشن میں کم ہوتا ہے، سیویرٹی میں کم ہوتا ہے. مریض جو ہے وہ برداشت کر لیتا ہے. اور یہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ یہ یعنی مین ہارٹ اٹیک سے 10-12 گھنٹے پہلے یا سم ٹائم 24 آورز بیفور بھی اس طرح کا پین ہوتا ہے، جو کہ مریض ان نوٹسڈ مطلب فیملی کی نالج میں نہیں لاتا ہے اور خود بھی اس کو اہمیت نہیں دیتا ہے. بعض اوقات اگر سمجھدار ہوتا ہے تو ڈسپرین بھی چبا کر کھا لیتا ہے، یا اگر اس کو ڈاکٹر نے اینجسٹ کی گولی بتائی ہوتی ہے تو وہ بھی رکھ لیتا ہے. تو اس طرح سے جو ہے نا وہ اس کو اگنور کرتا ہے، اور پھر جب ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے اور پین اتنا زیادہ ہوتا ہے تو اسے لے کر جانا ہوتا ہے. تو جیسے کہ پین کے علاوہ جو دوسری علامات ہوتی ہیں اس میں اگر اکثر مریضوں کو دل کی دھڑکن کی تیزی یا کمپلیکیشن کی صورت میں بعض اوقات ہارٹ ریٹ سلو بھی ہو جاتا ہے بھی جو ہے دل کی دھڑکن کی تیزی جو ہے یہ بھی بتاتا ہے. اور اگر خدا نخواستہ ہارٹ اٹیک میں کوئی کمپلیکیشن کا ایلیمنٹ آ گیا ہے تو بریدنگ کا بھی پرابلم جو ہے وہ ساتھ میں آپ کو مریض بتائے گا. بریدنگ کا مطلب یہ ہے کہ ایسی بریدنگ ڈیفیکلٹی جو کہ بہت تیزی کے ساتھ بڑھتی ہے اور سڈن آنسیٹ ہوتی ہے، بہت تیزی کے ساتھ بڑھتی ہے. تو یہ 3 چیزیں ہیں. چوتھی جو ریئر ہے، ریلیٹیولی ریئر ہے، اس میں بے ہوشی ہے، بریف بے ہوشی کا ہونا. یہ بھی جو ہے نا علامات کا حصہ ہے. تو یہ 4 علامات ہوتی ہیں جو کہ ہارٹ اٹیک کے مریض میں ہوتی ہیں. اور وجہ کیا ہے؟ یہ بیسیکلی دل جو ہے وہ ایک کا جو اسٹرکچر جو ہے اس کے اوپر بیسیکلی ایک جھلی ہوتی ہے جسے ہم پیریکارڈیم کہتے ہیں، اور اس کے بعد دل کی سرفس کے اوپر جو ہے خون کی نالیاں ہوتی ہیں جو کہ دل کو خود جو ہے بلڈ سپلائی کرتی ہیں. ویسے تو بلڈ جو ہے ساری باڈی کو اور دماغ کو بلڈ دیتا ہے، لیکن جب اسے اپنے آپ کو بلڈ دینا ہوتا ہے تو وہ کورنری آرٹریز کا استعمال کرتا ہے. اور وہ کورنری آرٹریز جو ہیں بیسیکلی
خون سپلائی کرتی ہیں، اور اس کی سپلائی میں اگر بلاک ہو جائے، بلاکیڈ آ جائے، تو جب یہ بلاکیڈ جو ہے وہ 70% 80% بلاکیڈ ہوتا ہے تو مریض جو ہے نا وہ انجائنا کی تکلیف بتاتا ہے، 90% ہوتا ہے تو بھی انجائنا کی تکلیف بتاتا ہے، لیکن جب 100% ہو جاتا ہے تو یہ انجائنا جو ہے وہ ہارٹ اٹیک کے پین میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ انجائنا جو ہے یہ بیسیکلی یہی پین ہے جس کی ڈیوریشن کم ہوتی ہے، اور یہ مریض کو جو ہے وہ اگر چلتا ہوا مریض ہوگا تو رک جائے گا، رکنے سے بھی پین ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اسی طریقے سے اگر وہ زبان کے نیچے گولی رکھے تو بھی وہ پین ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اس کو انجائنا کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیماری جو ہے وہ کافی ہے، لیکن فی الحال 100% بلاک نہیں ہے، اٹ از اے ریلیٹیو بلاک۔ تو یہ بیسیکلی جو ہے وہ اس کی وجہ ہوتی ہے ہارٹ اٹیک کی کہ نالی میں بلاک ہوتا ہے، اور یہ بلاک جو ہے بیسیکلی اسٹیٹڈلی جو ہے زیادہ تر کیسز میں یہ خون میں چربی کی ہوتی ہے، اور وہ جو ہے وہ کسی مائنر انجری میں، کورنری آرٹری میں ان نوٹسڈ انجری میں وہ ڈپازٹ ہونا شروع ہوتی ہے اور پھر وہ بلاک کریٹ کرتی ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے بیسیکلی ہم اسے سمجھاتے ہیں کہ ہارٹ اٹیک کی بیماری جو ہے، بہرحال یہ ہارٹ اٹیک کی بیماری جو ہے اس میں کچھ فرائٹننگ چیز ہیں جو کہ بتانا اس لیے ضروری ہے کہ تاکہ لوگ جو ہے اس کو معدے کی بیماری سمجھ کے نظر انداز نہ کریں۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں بڑے سڈن ڈیتھ کا جو آپ نے سنا ہے کہ لوگ ابھی ٹھیک تھے اور ابھی ٹھیک نہیں ہیں اور ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو یہ وہ بیماری ہے جس سے بیسیکلی اس طرح سے ہوتا ہے۔ تو ایک خاص پرسنٹیج جو ہے نا جن لوگوں میں دل کی بیماریاں ہوتی ہیں، اس میں تقریباً 10% مڈل ایج میں about 10% چانسز ہوتی ہیں کہ پہلے 24 گھنٹے میں مریض کی ڈیتھ ہو جائے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا اگر اس کو توجہ نہ دی جائے، اس کا علاج نہ کیا جائے، تو کمپلیکیشنز لائک ہارٹ فیلئر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن ان سب چیزوں میں جو چیز انکریجنگ ہے اور جو چیز اچھی ہے جو عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ اس علامات کو محسوس کریں تو برائے مہربانی آپ اپنے نزدیکی اسپتال میں جہاں پر دل کی علاج کی سہولت موجود ہے وہاں جائیں۔ یہ نہ دیکھیں کہ نزدیک کا ترین ڈاکٹر کون اویلیبل ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ صحیح اسپتال میں جائیں۔ یہ آپ کے لیے بہترین میسیج ہے۔ دوسرا جو امپورٹنٹ میسیج ہے کہ اگر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں تو اسے اور تکلیف بتائیں تو اسے کہیں کہ کائنڈلی مجھے جو ہے نا ایک گولی ڈسپرین دے دیں اور وہ آپ چبا کر کھا لیں، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے اگر وہ آپ کو دوسری خون پتلا کرنے کی گولی دیتا ہے تو وہ بھی جو ہے نا آپ فوراً اسے کھا لیں۔ دیکھا گیا ہے کہ ان کے استعمال سے کوئی 30% چانسز جو ہیں وہ سڈن ڈیتھ کی اور کمپلیکیشن کی جو ہے نا کم ہو جاتی ہیں۔ تو یہ بیسٹ تھنگ ہے جو آپ کو کرنی چاہیے۔ تو جو امپورٹنٹ میسیج ہے، گو ٹو دی رائٹ ہاسپٹل، ٹھیک ہے نا، جہاں پر جو ہے دل کے علاج کی سہولت موجود ہو تاکہ آپ کا ٹائم جو ہے ضائع نہ ہو۔ کیونکہ دیکھا گیا ہے کہ اگر جو بلاک نالی ہے اس کو شروع کے گھنٹوں میں فرسٹ آور میں اگر اسے کھول دیا جائے بذریعہ بیلون یا بذریعہ اسٹینٹ، جو کہ بڑے آسانی سے آج کل پاسبل ہے، انویریبلی ہر اچھے اسپتال میں اس طرح کے کارڈیالوجسٹ ہوتے ہیں جو کہ ڈائگنوسس ہونے کے فوراً بعد ہی اسے کھول دیتے ہیں۔ تو دیکھا گیا ہے کہ پیشنٹس کی جو ہے نا سڈن ڈیتھ اور کمپلیکیشنز جو ہیں وہ نہیں ہوتی ہیں۔ لیکن اگر آپ گاؤں دیہات میں ہیں تو بھی جو ہے نا کسی اچھے سینٹر پہ جائیں جہاں پر خون پتلا کرنے کی دوائی دینے کی سہولت ہو، تو ہارٹ اٹیک کی بیماری جو ہے اسی سے بچایا جا سکتا ہے۔ بہرحال وہ لوگ جو کہ جن کو یہ سہولتیں نہیں ملتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ جو ہے ان کو سارے کے سارے ہی کمپلیکیشن ڈیولپ کریں گے۔ about 10% لوگ ہی جو ہے نا وہ کمپلیکیشنز ڈیولپ کرتے ہیں، اور باقی جو ہے وہ نیچر جو ہے وہ بھی کافی ہیلپ فل ہے۔ خود بھی ایک پروسیس ہوتا ہے بلڈ کو پتلا کرنے کا، اللہ پاک جو ہے وہ بھی شروع کر دیتے ہیں جیسے ہی نالی بند ہوتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں آٹو تھرومبولیسس، یہ بھی ہو جاتا ہے، اس سے بھی نالی جو ہے وہ کھل جاتی ہے۔ بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ ہم اس کے علاج میں کوتاہی کریں۔ اسی طریقے سے کچھ کمپلیکیشنز ہیں، ہارٹ فیلئر کی کمپلیکیشنز ہیں جس میں مریض کو سانس پھولنا ہوتا ہے، چلتے ہوئے سانس پھولنا یا لیٹنے پر سانس پھولنا۔ بستر بغیر تکیہ کے اگر آپ لیٹتے ہیں
اور آپ جو ہے وہ آپ کو ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ مجھے 2 تکیے لگانے پڑے، اس کا مطلب ہے کہ آپ جو ہے فلیٹ لیٹنے میں آپ کو تکلیف ہوتی ہے، اور اس سانس کی تکلیف کو بھی آپ ہارٹ فیلئر ہی ہم کہتے ہیں۔ اور اسی صورت میں جو ہے آپ کو اپنے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، جو کہ آپ کا تشخیص کرے اور آپ کو علاج کرے۔ تو اچھی بات یہ ہے کہ اس کا علاج موجود ہے۔ اس کی دوائیوں میں جیسے میں نے بتایا کہ اینجیوپلاسٹی جو ہے وہ نمبر 1 علاج ہے، وہ ہارٹ اٹیک کی صورت میں ودن 12 گھنٹے اگر ہو جائے تو اسے دیکھا گیا ہے کہ مریض کو کافی جو ہے نا ایڈوانٹیج ہے، اس کی سڈن ڈیتھ کی ایونٹس کم ہو جاتے ہیں، اسی طریقے سے کمپلیکیشنز کم ہو جاتی ہیں۔ باقی سپورٹنگ میڈیسن میں جو ہے وہ جو کہ سپورٹنگ یا پریونٹنگ میڈیسن میں جو ہے وہ بعض اوقات ہمیں ڈسپرین کا استعمال، بعض اوقات کیا ہمیشہ ڈسپرین کا استعمال باقاعدگی سے کرنا ہوگا، خون کو پتلا کرنے کی دوا استعمال کرنی ہوگی، اور اسی طریقے سے عام طور پر بیٹا بلاکر اور ACE انہیبیٹرز کا استعمال کیا جاتا ہے، اینٹی کولیسٹرول ڈرگس بھی استعمال کی جاتی ہیں۔ بعض اوقات بیماری پرولونگ کر جاتی ہے، تو ایسی صورت میں مریض جو ہے وہ ڈائٹری اگر ان میں ڈیفیشنسی کا ایلیمنٹ ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض ڈاکٹرز جو ہیں وہ وٹامنس کی شکل میں جو ہے نا ڈیفیشنسی کو اپریشیٹ کرتے ہوئے B1 B6 B12 اس طرح کی دوائیں بھی دیتے ہیں۔ تو دیز آر آل سپورٹنگ میڈیسن، لیکن میننگ فل ایکٹیویٹی جو ہے جیسے میں نے بتایا کہ یہی ہوتی ہے۔ آئی ہوپ اس ویڈیو کی ریکارڈنگ کے ساتھ جو ہے یہ میسیج عوام تک پہنچ جائے گا کہ ہارٹ اٹیک کی صورت میں کیا کیا جائے۔ السلام علیکم۔